ایسے لڑکے اکثر ذہنی طور پر کمزور یا ذہنی طور پر غیر متوازن اور جذبات میں بہہ جانے والے ہوتے ہیں یا آوارہ ہوتے ہیں۔ وہ بدلے کی آگ میں کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک انکار یا ایک تھپڑ ان کے لیے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ آج ہم ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعے پر بات کریں گے۔ ایک کم عمر، معصوم اور بہت ہی پیاری لڑکی ثنا یوسف، جو ایک ٹک ٹاکر بھی تھی، اس کی زندگی بے رحمی سے چھین لی گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک غلط لڑکے سے دوستی کا انکار اس کے لیے جان لیوا بن جائے گا۔ اور ایک اور بات، ہم یہاں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف نہیں بول رہے، ہم یہاں ایک سبق سیکھنے آئے ہیں اور سکھانے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ماں باپ کو یا بچیوں کو یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لڑکے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پر غیر متوازن ہوتے ہیں اور ہر چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی لڑکی سب کے سامنے ان کو انکار کر دے، ان کی دوستی کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے یا ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دے یا تھپڑ مار دے یا بہت سخت الفاظ کہہ دے، تو وہ بدلے کی آگ میں کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو کیا کریں ہماری بچیاں؟ یہ سوال ہر ماں، ہر بہن اور ہر لڑکی کے دل میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا غلط بات کرے تو خاموش نہ رہیں، لیکن سمجھداری سے جواب دیں۔ اور میری اس ٹاپک کی جو سب سے اہم لائن ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سامنے لڑائی نہ کریں، کیونکہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کے بعد بہت خطرناک ہو جاتے ہیں، جان لیوا حد تک خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بگڑے ہوئے لڑکے یا غیر متوازن شخصیت کے لڑکے ایسی معصوم لڑکیوں کو دوستیوں کی آفر کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، لیکن جب وہ لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں، ظاہر ہے وہ لڑکیاں شریف خاندان کی بچیاں ہوتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں، لیکن انکار اس طرح سے کرتی ہیں کہ بہت سختی سے انکار کرتی ہیں، یا لوگوں کے سامنے ان کی انسلٹ کر دیتی ہیں یا بڑی محفل میں ان کو تھپڑ مار دیں گی، تو کچھ لڑکے اس انکار کو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ آپ نے انکار بھی کرنا ہے، لیکن بڑے طریقے سے انکار کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے انکار پر جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ بیچاری معصوم بچی ثنا یوسف کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس کی جان لی گئی صرف ایک انکار پر۔ اچھا، ثنا یوسف کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک انفلوئنسر تھی، وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، بہت پیاری، زندگی میں خوش رہنے والی بہت معصوم سی لڑکی تھی۔ تو اس کا معاملہ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ ہر لڑکی ٹک ٹاکر یا انفلوئنسر نہیں ہوتی۔ اس بیچاری بچی کو تو ثنا یوسف کو لڑکے نے، قاتل نے بار بار 5-6 مہینے تک دوستی کی آفر کی، لیکن ظاہر ہے وہ اس دوستی کی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس کے مسلسل انکار کی وجہ سے اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے اور قاتل نے بڑی بے رحمی سے اس کو قتل کیا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اپنی اصل روٹین، ریئل روٹین کی طرف، کہ ہماری ریئل روٹین میں جو ہماری بچیاں کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں ان کو کیسے چلنا چاہیے، ایسے لڑکوں کے ہوتے ہوئے انہیں کیسا رد عمل دینا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی بچیوں کو ہر وقت سمجھاتے رہیں کہ غلط لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ غلط انسان آپ کو کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بچیاں اگر ایسے لوگوں سے دور ہیں لیکن آپ کی بچیوں کو کوئی دوستی کی آفر کرتا ہے یا اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کی آفر کرتا ہے، تو اس کو تھپڑ یا تذلیل سے نہیں بلکہ سمجھداری، ہوشیاری اور خاموشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ تھپڑ ماریں اور تذلیل کریں اس لڑکے کی۔ یاد رکھیں، ایسے لڑکے جو بار بار لڑکیوں کو دوستی کی آفر کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پر غیر متوازن، جذبات میں بہہ جانے والے آوارہ اور کمزور لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ بدلے کی آگ میں جھلس کر کچھ بھی ایسا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ سب کے سامنے کی گئی تذلیل یا تھپڑ ان کو بھولتا نہیں ہے، اور وہ سب کے سامنے ہونے والی شرمندگی کا بدلہ بہت ہی خطرناک انداز میں لیتے ہیں۔
اور بدلہ کر لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ ان کو بڑے طریقے سے انکار کریں، بہت طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے سے انکار کریں۔ اگر وہ نہ مانیں تو کسی استاد کو یا کسی رشتہ دار کو یا والدین کو بیچ میں ڈالیں، جو بہت طریقے سے اور محبت سے ان لڑکوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا، آپ بہت اچھے لڑکے ہو، آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے، آپ اپنے فیوچر پر توجہ دو۔ تو یقین کریں ان باتوں کا زیادہ اثر ہوگا ان لڑکوں پر، بجائے اس کے کہ تذلیل یا تھپڑ مارا جائے۔ اور جو لڑکے ہیں، لڑکوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک انکار یا ایک تھپڑ زندگی ختم کرنے کا جواز نہیں ہوتا۔ یہ بزدلی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، یہ سب سے بڑی بزدلی ہے۔ آج وہ کم عمر، وہ بہت پیاری سی بچی ثنا یوسف ہمارے ساتھ نہیں ہے، مگر اس کا واقعہ ہر بیٹی کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ دنیا ہر کسی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اب ماؤں کو اپنی بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ طاقتور بنیں، لیکن پرامن طریقے سے، اور آپ کا اصل بدلہ یہ ہے کہ آپ اپنی عزت اور جان دونوں کو محفوظ رکھیں۔ اور کوئی لڑکا اگر بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو یا دوستی کی آفر کر رہا ہو تو اپنے اساتذہ کو یا اپنے والدین کو بیچ میں ڈالیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بچیوں کی عزت، جان، مال کی حفاظت فرمائے اور معاشرے میں پلنے والے ایسے انسان نما بھیڑیوں اور جانوروں سے ہماری بچی کو بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، عید سے پہلے میرے ہسبینڈ کچھ سامان لے آئے تھے اکٹھا، آلو وغیرہ، ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن، پیاز وغیرہ بھی لے آئے تھے، تو وہ سارا میں نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ عید کے 3-4 دن مارکیٹس وغیرہ میں عموماً بند بھی ہوتی ہیں یا پھر بڑے بڑے مارٹس پر بالکل فریش چیزیں نہیں ملتی، تو میں نے ساری چیزیں سنبھال لی تھیں۔ کچھ چیزیں وہ نہیں لے کر آئے تھے، تو میں نے کہا کھیرے وغیرہ یا سلاد کا سامان آپ شام کو لے آئیے گا۔ اینی ویز سارا سامان سنبھال کر دھو کر میں نے فریج میں رکھ دیا، چکن وغیرہ بھی دھو کر رکھ دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قربانی والی عید سے پہلے چکن کیوں؟ ایکچولی کچھ ہمارے گیسٹ ایسے ہیں کہ جب ہم ان کی دعوت کرتے ہیں نا، میری جو نندے ہیں، نندوں کے بچے ہیں، تو وہ چکن وغیرہ ہی کھاتے ہیں، وہ بیف نہیں کھاتے، تو پھر جب میں اپنی نندوں کی دعوت کرتی ہوں تو ان کے بچوں کے لیے میں اسپیشل چکن لازمی بناتی ہوں۔ اسی طرح میں نے گولا کباب بھی بنا کر فریز کر دیے تھے، گولا کباب کڑھائی کچھ آج بنا لی تھی اور کچھ گولا کباب بنا کر میں نے فریز کر لیے تھے کہ جب میں نندوں کی دعوت کروں گی تو چکن ہی بناؤں گی، اور بیف کا کوئی ایک آدھ آئٹم رکھ لوں گی بس، یا مٹن کا بھی ایک آدھ آئٹم رکھ لوں گی، کیونکہ وہ بیف یا مٹن نہیں کھاتے، بس چکن ہی کھاتے ہیں۔ اور یہ گولا کباب جو میں نے بنائے ہیں، یہ بھی میں نے چکن کے قیمے کے ہی بنائے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں نے اپنا فریزر بھی صاف کر لیا تھا، حالانکہ فریزر میں نے 2 منتھس پہلے صاف کیا تھا، اتنا خراب نہیں تھا، لیکن تھوڑی بہت برف جمی تھی، تو میں نے سوچا چلیں قربانی والی عید سے پہلے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ فریزر صاف کرنا ہے، تو چلے میں صاف کر لوں۔ تو فریزر صاف کر کے کافی سارے ٹماٹوز میں نے اسی طرح فریز کر دیے تھے ثابت، جو مجھے تھوڑے تھوڑے نرم لگ رہے تھے، اور کچھ ٹماٹر پیس کر میں نے فریز کر دیے تھے۔ لہسن ادرک وغیرہ چھیل کر میں نے ان کو باریک پیس کر اور ایک بوٹل میں رکھ دیا تھا۔ حالانکہ میں اس قسم کی خاتون ہوں کہ میں لہسن ادرک فریج والا یوز نہیں کرتی، میں ڈیلی کا اسپیشل لہسن ادرک پیستی ہوں، کیونکہ مجھے تازے اور فریش لہسن ادرک پسے ہوئے کے سالن کا جو یا بریانی کا جو مزہ لگتا ہے نا، وہ فریج میں کے لہسن ادرک جو فریج میں ہم شیشے کے اندر رکھ دیتے ہیں اس کا وہ سواد نہیں آتا۔ لیکن یہ عید کے 3 دن کے لیے میں نے لہسن ادرک پیس کر رکھ دیا ہے کہ فریش کا فریش یوز ہو جائے گا۔ اوکے جی، چکن کے گولا کباب بنائے، چکن کے ہی میں نے پیکٹس وغیرہ بنا کر فریزر میں رکھ دیے۔ اچھا، قربانی والی عید سے پہلے جو ہے نا، مجھے ہمیشہ چکن کی بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، اسی لیے کہ میری نندوں کے جو بچے آتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں، کچھ میرڈ بھی ہیں اور کچھ ویسے ان میرڈ بھی ہیں، تو وہ چکن کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، وہ بیف اور مٹن نہیں کھاتے، تو مجھے سب سے پہلے چکن کی ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ چلو ان کی جب دعوت کریں گے تو چکن مسٹ ہونا چاہیے۔ باقی میرے اپنے بہن بھائیوں کے بچے آتے ہیں، میرے بچے تو وہ چکن مٹن بیف سب کچھ کھا لیتے ہیں، یا کبھی کوئی تھوڑا بہت کوئی نخرہ کرتا ہے تو بیف کو جو ہے نا ہم لوگ ٹکا بنا لیں، کباب بنا لیں، گولا کباب، سیخ کباب، تو اس صورت میں وہ کھا لیتے ہیں۔ کام کر کے میں کافی تھک گئی تھی، میں نے مزے سے اپنی چائے بنائی اور اس کے بعد چائے کو انجوائے کیا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔
ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور عید کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔